ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے چھوٹی بہن کے لیے۔ غلام قادر خان 12 سال کی عمر میں اپنے والد کے شفیق سائے کو کھو چکا تھا۔ اس کی والدہ اب گھر کی سربراہ کی حیثیت سنبھال چکی تھی۔ اس کی ایک 5 سال کی ننھی سی بہن تھی جس کا نام ثانیہ تھا۔ ثانیہ ایک بہت زیادہ ذہین بچی تھی۔ گھر کا ایک حصہ انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا تاکہ گھر کا نظام چلنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، مگر غلام قادر کی ماں مقصودہ بیگم کو ایک فکر ستائے رکھتی تھی کہ وہ دونوں بچوں کو کیسے پڑھائے گی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ غلام قادر کو اسکول پڑھنے دیتی ہے اور ثانیہ خان کو اپنے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے لے جاتی ہے۔ اس وقت ایک عجیب سی بات ہوئی۔ قادر بولا کہ میں پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا، کیوں نہ میں قریبی گیراج میں کام کر لوں اور میری بہن پڑھ لے۔ اس طرح آپ کو بھی لوگوں کے گھروں میں مزدوری نہیں کرنا پڑے گی۔ قادر کی امی سوچ میں پڑ گئی۔ آخر کار قادر ایک قریبی گیراج میں کام کرنے لگ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور 12 سال کی عمر کا قادر 37 سال کا نوجوان بن گیا۔ اس نے موٹر مکینکی میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کے استاد جی فوت ہو گئے تھے۔ استاد سومی نے اس کو ہنر سکھانے میں بہت مدد فراہم کی تھی۔ اس نے استاد جی کی وفات کے بعد اسی گیراج کو کرائے پر لے لیا اور استاد سومی کا نام زندہ رکھا۔ جگہ بے انتہا تھی اور گاہکی بھی بہت اچھی رہتی تھی۔ اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اپنی ماں کو حج کروانے کے بعد اس نے شادی کی خواہش اپنی ماں کے سامنے رکھی، لیکن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا پہلے ثانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو۔ قادر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ثانیہ اس وقت سیال کوٹ کے سب سے بڑے میڈیکل کمپلیکس میں میڈیکل آفیسر لگ چکی تھی اور بڑے بڑے خوابوں کو اپنی ننھی ننھی آنکھوں میں سجا رکھتی تھی۔ اس کے ہم نوالا ہم پیالہ اس کے دوست و احباب بہت امیر گھرانے کے تھے۔ آخر کار اس کے لیے رشتہ دیکھنے کا عمل شروع ہو گیا۔ ایک دن اس کو ایک جاننے والا اپنا والدین کے ساتھ آیا اور بڑے احترام سے اس کا ہاتھ مانگا۔ قادر نے بڑی دھوم سے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر لی۔ اسے کافی بھاری قرضہ لینا پڑا۔ اس کی ماں نے کہا کہ جب تم مقروض نہ رہو گے تو میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ تمہارا کیا ہے، تم کو تو 40 میں بھی 20 کی لڑکی مل جائے گی۔ قادر دن رات کر کے وہ قرضہ 4 سالوں میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس کی عمر 41 سال ہو چکی تھی اور وہ بوڑھا بھی لگنے لگ گیا تھا۔ ظاہر ہے جتنا کام کرو گے اتنے تھکے بھی لگو گے۔ البتہ وہ ذہنی طور پر کافی خوش تھا، لیکن اس کی جسمانی خواہشات پوری نہ ہو رہی تھیں۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ اس کی شہرت بہت اچھی تھی۔ پٹھان تھا، غیرت مند تھا، صورت بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی سیرت بھی بہت اچھی تھی، لیکن آج کل کی لڑکیوں کے نخرے کہاں مان ہیں۔ اوپر سے اس کی والدہ بھی اونچے گھرانے تلاش کر رہی تھی۔ قادر کو اکثر ثانیہ کو دیکھنے کا من کرتا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر چپ رہتا کہ ایک تو دوسرے شہر کا سفر، پھر کہیں ثانیہ کا شوہر اور ساس برا نہ مان جائیں۔ اس کا شہر چھوٹا تھا، وہاں متوسط طبقہ زیادہ تھا، جبکہ ثانیہ ایک بڑے شہر جا چکی تھی۔ اس کا شوہر بھی ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ یہ تمام باتیں سوچ کر قادر خاموش رہتا۔ اس کو اکثر یاد آتا کہ کیسے وہ ہر روز کی دیہاڑی میں سے جو اسے استاد سومی کی طرف سے ملتی تھی، کچھ اشیاء جیسے کہ چنگم اور چپس یا بسکٹ وغیرہ اپنی چھوٹی بہن ثانیہ کے لیے خرید کر لاتا تھا۔ مگر آج اس کی بہن چھوٹی نہیں رہی تھی، اب وہ بہت بڑی ہو چکی تھی۔
اب نہ تو اس کی کال سنتی ہے اور نہ ہی اس کو کال کرتی ہے۔ شاید اب اس کو فیس کے لیے اپنے بڑے بھائی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اب اسے اپنے بڑے بھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ بہت بڑی ہو چکی ہے اور اس کو اپنے بڑے بھائی کی ضرورت نہیں رہی۔ قادر بہت غیرت مند تھا، اس لیے اس نے صرف اپنی چھوٹی بہن کو دعا ہی دی اور اس کی بے رخی کو معاف کر دیا۔ کچھ عرصے بعد قادر کی والدہ بہت فوت ہو گئی۔ ثانیہ اور اس کا شوہر چونکہ UK مزید پڑھائی کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ جب قادر نے انہیں کال کی تو انہوں نے اٹینڈ نہ کی، اور جب ثانیہ کو کسی اور نے بتایا کہ تمہاری والدہ فوت ہو چکی ہیں تو وہ رو پڑی اور بڑے بھائی قادر کو کال کر کے گلے شکوے کرنے لگ گئے۔ قادر نے اسے ایک باپ کی مانند دلاسا دیا اور کوئی گلا شکوہ نہ کیا۔ شاید بڑے بھائیوں کو اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے، اس میں غریب امیر کا شاید کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شکریہ۔